ایک پیسج ہم پڑھیں گے لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 67 سے 80 آیات تک، 67 to 80 ورسز۔ اور اس کا باب زکریا روح القدس سے بھر گیا، نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دنوں تک جنگلوں میں رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو یہ زکریا کی معرفت گایا گیا گیت ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کی بات کریں تو 4 گیت ہیں جو ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتے ہیں۔ پہلا گیت، اسے پہلی یاد میں پیچھے جائے، مقدسہ مریم کا گیت ہے۔ جب خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا تو اس کو پیغام دیا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور پھر اس نے گیت گایا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ پھر دوسرا گیت زکریا کا گیت ہے۔ تیسرا گیت فرشتوں نے گایا ہے، جب وہ ایک بڑی گروہ جو ہے زمین پر آدمیوں کے درمیان صلح، ٹھیک ہے، یہ گیت گاتے ہوئے جب وہ زمین پر، تو ایک یہ گیت ہے۔ اور چوتھا گیت جو ہے وہ شمعون، جس نے ہیکل میں پہلی بار یسوع مسیح کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھا ہے، تو یہ جو ورڈ تھے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا، یہ اس کا گیت ہے۔ یہ 4 گیت ہمیں نظر آتے ہیں نئے عہد نامہ میں، خاص طور پہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے جو گائے گئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں زکریا کے گیت کے حوالے سے جو اس نے گایا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ ابھی یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی جو ہے وہ یوحنا بھی پیدا نہیں ہوا، تو زکریا جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ زکریا کا یہ جو گیت ہے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ 67 ورس، دوسرا حصہ 68 سے 75 ورسز تک ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کو، اور پھر تیسرے حصے میں ہم 80 آیات تک، یعنی 76 آیات سے لے کے 80 آیات تک اس کی ڈویژن کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ 67 ورس ہے، یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ اس کا باپ زکریا، کس کا؟ یوحنا کا باپ۔ کس کا باپ؟ یوحنا کا باپ۔ یوحنا کون ہے؟ یوحنا کون ہے؟
یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کو خدا کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو یوحنا جو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس کا باپ جو ہے زکریا، پہلے خدا نے اس کی تیاری کروائی ہے. زکریا کے بارے میں اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں اور دیکھیں تو زکریا جو ہے یہ کہانت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. یہ کاہن ہے اپنے علاقے میں، اور جب بھی اس کی باری آتی ہے یہ کہانت کا فریضہ خدا کی حضوری میں خدمت سر انجام دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ غیر ایماندار شخص ہے، یہ ایک ایماندار شخص ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ جو لفظ زکریا ہے اس کا مطلب ہے گاڈ ریممبرز، خدا یاد کرتا ہے، خدا یاد کرتا ہے. لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ زکریا اور اس کی بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ اس حالت میں آ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی دوسری امید نہیں ہے. اس لیے یہ کسی حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ اب اس ایج میں ہم اپنے لیے اولاد حاصل نہیں کر سکتے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے نام کا مطلب کیا ہے، گاڈ ریممبر، یا خدا یاد رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس ایج میں آنے کے بعد وہ اپنے نام کے مطلب کو تو بھولے ہی بھولے ہیں، وہ خدا کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ صرف فرضی طور پر یاد رکھتے ہیں، لیکن اب اس پر وہ آس اور امید شاید نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. تو جب وہ اپنی کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو یہ خوشخبری دی کہ تیرے لیے تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، وہ خداوند کی راہ تیار کرے گا. تو ایک ایماندار شخص ہوتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ فرشتے کی بات کو قبول کرتا، جس طرح مقدسہ مریم نے کی تھی. مقدسہ مریم کو جب فرشتہ نے کہا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کیونکہ جس طرح تو نے مجھے کہا. ہاں، حالانکہ فرشتہ نے مقدسہ مریم کو جو بات کہی وہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اس کے لیے قبول کرنا یہ بات مشکل تھی، کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں کسی مرد سے واقف نہیں ہوں تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تو یہاں پر یہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میاں اور بیوی ہیں، تو امید تو ہے، کیونکہ ان کے درمیان بائیولوجیکل رشتہ ہے. تو میاں بیوی یہ ہو تو سکتے ہیں اگرچہ بوڑھے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر فطری عمل ہے. لیکن اس کے باوجود بائبل یہ فرماتی ہے کہ وہ فرشتہ کا انکار کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اور میری بیوی تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم اب یہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کو سزا دی. مریم کو سزا نہیں ملی، مقدسہ مریم کو سزا نہیں ملی، لیکن اس کو سزا ملی. فرشتہ نے کہا چونکہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، میں جو تجھ سے کہتا ہوں خدا کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اس لیے اب تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تو چپکا رہے گا، یعنی گنگا ہو جائے گا. تو 9 ماہ تک یہ گنگا رہا. 9 ماہ تک اس کی زبان بند کر دی گئی. بہت سارے لوگ ہیں جو ایماندار ہوتے ہوئے بھی خدا کی بات کا یقین نہیں کرتے، تو خدا ان کی زندگی میں مشکل آنے دیتا ہے. اور یہ مشکل مارنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ مشکل سدھارنے کے لیے ہوتی ہے. یہ مشکل بعض اوقات ہمیں ایک نئی ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتی ہے. آمین. اس لیے 9 ماہ بعد جب یوحنا پیدا ہوا تو 9 ماہ بعد اس نے بولنا شروع کیا.
اور اب جب یہ بولا ہے تو یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے بولا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ صرف یوحنا کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر زکریا کی بھی نئی پیدائش ہوئی ہے۔ پہلے یہ کاہن ہے، تمام خدمت سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ ایک مذہبی شخص ہے، روحانی شخص نہیں ہے۔ مذہبی اور روحانی ہونا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ ممبرز ہوتے ہیں، جو چرچ میں ریگولر آنا پسند کرتے ہیں، وہ مذہبی ہیں۔ خدا مذہبی لوگوں کو پھلدار نہیں کرتا۔ یہ شخص خدا کی خدمت کر رہا ہے، یہ شخص خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے یہ اور اس کی بیوی خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بٹ یہ مذہبی لوگ ہیں، روحانی لوگ نہیں تھے۔ اس نے مذہبی انداز میں آگے بڑھنا سیکھا تھا، روحانی طور پر روح القدس کی آواز کو سننے سے یہ قاصر تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی چرچ میں موجود ہوتے ہیں جو دیے کی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہدیہ جات بھی دے رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تمام عبادات کو ریگولرلی جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مایوسی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مذہبی ہوتے ہیں۔ مذہبی لوگ جو رسومات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ اپنے پاسبان کے ناراض ہونے کی وجہ سے چرچ آتے ہیں، یا اپنے کاہن کے ناراض ہونے کی وجہ سے، یا اپنے خدا کے ناراض ہونے کی وجہ سے، یا اپنی رکی برکات کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ چرچ میں آنا پسند کرتے ہیں، لیکن روح القدس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کبھی بھی روحانی نہیں بنتے بلکہ وہ مذہبی بنتے جاتے ہیں۔ تو یہ کرسمس کا پیغام، یہ سیزن جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں مذہبی بننے کی بجائے اپنے آپ کو روحانی بنانا ہے، تاکہ ہم روح القدس کی آواز کو سن کر اپنے زندہ خدا کی پرستش کریں۔ آمین۔